اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تجوید کورس کی آج تعارفی کلاس ہے اور تجوید کے بارے میں آپ کو آج تعارف ہی دیا جائے گا۔ باقی باقاعدہ کلاسز کا سٹارٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے کریں گے۔ تو تجوید جو ہے وہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا تجوید کہلاتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم پہلے قرآن کا تعارف لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تجوید کا تعارف کریں گے۔ تعارفی کلاس یا تعارفی لیکچر ہوگا۔ قرآن کی اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا وہ ہم چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں اور صحابہ کرام کا طرز عمل اس بات کی عملی تصویر پیش کرتا ہے کہ قرآن کو کس طرح اپنایا جائے۔ قرآن کی اہمیت و فضیلت پر کچھ احادیث ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حوالہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن قیامت کے دن سفارشی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا۔ جس وقت کوئی سایہ، کوئی چیز موجود نہیں ہوگی تو قرآن ہماری سفارش کرے گا پڑھنے والوں کے لیے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اور قرآن پاک کو پڑھنے کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، جس کی وجہ سے اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم سے غلطی نہ کوئی ہو جائے۔ قرآن چونکہ آسمانی کتاب ہے، قرآن کی اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے قرآن پاک آسمان سے نازل ہوا ہے، تو اس لیے اس کو پڑھنا تجوید کے ساتھ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم سے قرآن پاک پڑھنے میں کوئی غلطی اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جو قواعد یا مخارج کے اعتبار سے ہو تو اس میں معنی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، وہ روشن ہوتا ہے اور فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے اور فرشتے خود حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے کی مثال تر و تازہ اور خوشبودار پھل جیسی ہے۔ قرآن کو یاد کرنا بڑی سعادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویران گھر ہے۔ یعنی کہ قرآن کو یہاں پہ حفظ کرنے کی بھی اہمیت ہے، حفظ کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو بھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس کا مفہوم ہے کہ وہ ویران گھر کی مانند ہے جس میں قرآن کا حصہ نہ ہو۔ تو الحمدللہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں کئی صورتیں، جب ہم جس عمر کو پہنچتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہمیں ساتھ ساتھ کچھ صورتیں حفظ ہو چکی ہوتی ہیں، اور کوشش بھی یہ کرنی چاہیے اپنی ساری زندگی کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی طرف ہم اپنے آپ کو مادہ کریں اور کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی۔ صحابہ کرام کا طرز عمل اب دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے احکامات پر فوری طور پر عمل کیا جاتا تھا۔ جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ جیسے قرآن کی قرآنی آیات نازل ہوتی تھیں وہ فوراً عمل کرتے تھے ان کے اوپر، قرآن کے احکامات کو فوراً اپنی زندگی میں نافذ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی، اور قرآن کو یاد کرنے کا بہت شوق تھا اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس کو سمجھ کے پڑھتے تھے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دل پاک ہو جائے اور قرآن سے کبھی سیر نہ ہو اگر دل پاک ہو جائے تو قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ قرآن کی لو ایک مرتبہ جب لگ جاتی ہے انسان کو تو اس کو علم حاصل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، تو وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی کہ بھرتا نہیں ہے اس کا دل اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لگن اور تڑپ عطا فرمائیں جو ہم اس لگن اور شوق سے پڑھیں قرآن پاک۔ اور قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھنے کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ قرآن کے حکم پر
کے حکم کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز میں قرآن کی تلاوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا اور فرمایا، تمہیں داؤد علیہ السلام کے نغمے جیسی خوبصورت آواز دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5048۔ قرآن کی حفاظت اور جمع۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسے مصحف کی شکل میں ترتیب دیا گیا تاکہ قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ قرآن کو سکھانے کا شوق۔ صحابہ کرام قرآن سکھانے کو اپنی ذمہ داری سمجھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا بہترین عمل ہے، اور اسی عمل کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے، ادارہ مہد العلم نے کوشش کی ہے کہ بہت ہی آسان طریقے سے قرآن کو سیکھنا سکھایا جائے اور اس کو پڑھنا سکھایا جائے، اور اسی لیے ہماری چھوٹی سی کوشش ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب کوشش سے فائدہ حاصل ہوگا۔ عبادت و تلاوت کی کثرت۔ حضرت عمر بن خطاب راتوں کو قیام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور روتے تھے، خاص طور پر جب وہ جہنم یا آخرت کی آیات پڑھتے تھے۔ قرآن کی فضیلت و اہمیت پر حدیث ہے، جو بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ ہم پہلے بھی شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اسے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ قرآن صرف پڑھنے یا دہرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے، چونکہ یہ ایک کتاب ہدایت کی کتاب ہے، انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کی کتاب ہے۔ چونکہ ہم انسان ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ہدایت کے لیے جو گائیڈ چاہیے وہ قرآن پاک ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کو سمجھیں، سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، اور قرآن پاک کی فضیلت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور حدیث اور صحابہ کرام کا طرز عمل واضح کرتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہمیں حقیقی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر شخص کو نصیحت کرتے رہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ القرآن۔ اب قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور تجوید کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور تینوں چیزوں کو مل کے امپلیمنٹ کرنا قرآن کی تلاوت پہ اور پڑھنے پہ تجوید کہلاتا ہے۔ قرآن کو خوش آوازی سے قرآن پڑھنا سنت ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو۔ ترجمہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ پھر آداب تلاوت ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھی جاتی ہیں، اور اگر تلاوت کی ابتدا ہی کسی سورت سے کی جائے تو دونوں کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے کوئی چھوٹا سا کچھ حصہ پڑھنا ہے تو ہم ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جب ہم نے قرآن کی تلاوت ڈیلی روٹین میں جو ہم کرتے ہیں وہ کرنی ہے، یا کوئی ہم نے سورت پڑھنی ہے پوری، تو اس سے پہلے لازمی ہی کرنا چاہیے، اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، تو آپ سب کو پتہ ہے۔ اور اب صفات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا، مخارج، صفات اور قواعد۔ اب صفات کیا ہوتی ہیں؟ صفات ہوتی ہیں کہ جیسے حروف کی ادائیگی کے لیے جس طرح سے مخرج کی اہمیت ہے، اسی طرح صفات کی بھی اہمیت ہے۔ صفت کی جمع ہے صفات، اور صفات کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے خوبی ہوتی ہے کسی چیز کی، کہ اس میں کیا خوبی ہے یا اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں۔ اصلاحی تجوید میں صفت حرکت کی حالت کو
کہتے ہیں، جس سے حرف کا پر ہونا، باریک ہونا، قوی ہونا، ضعیف ہونا، یہ ہم آگے تجوید کا جب باقاعدہ ہم کلاسز کا آغاز کریں گے تو ہم پڑھیں گے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف ہوتے ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ اگر موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی خفیف پڑھے جاتے ہیں۔ تو حروف کی ایک اپنی بھی خاصیت، خصوصیت، ان کی اپنی بھی ایک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو جو تجوید کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ سب زبانوں میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن عربی جو زبان ہے اس کی ایک اپنی خاص ایک خاصیت ہے، اس کی ایک اپنی ایک کہہ لیں کہ اپنی خاص کریکٹرسٹکس ہیں، اس کی خصوصیات ہیں۔ تو اس لحاظ سے عربی واحد ایسی لینگویج ہے جس میں مخارج کا استعمال ہوتا ہے۔ تو باقی لینگویجز ایسے ہی ہیں، جیسے ہم جس طرح سے ہم سمپل طریقے سے جیسے کوئی لفظ ہوتے ہیں، اس طرح سے ہمارے منہ سے جس طرح سے نکلتے ہیں اس طرح سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن عربی لینگویج کو یہ خاصیت حاصل ہے چونکہ عربی ہی لینگویج ہوگی ہماری ابدی زندگی میں بھی، اور عربی ہی ایسی لینگویج ہے جو جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے عربی جو ہے وہ ایک مختلف اور ایک منفرد زبان ہے اور وسیع زبان ہے۔ عربی کے بارے میں تھوڑی سی عربی کی جو خصوصیت میں نے بتائی ہے وہ ایک تعارفی خصوصیت ہے، ویسے عربی کا بہت وسیع ایک تعارف ہے جو کہ ابھی ادھر بتانا مقصود نہیں، چونکہ ہمارا تجوید کا لیسن ہے۔ اسی طرح سے تجوید کے حکم کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو، اور حروف کی پہچان علم تجوید ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ ترتیل کا لفظ یا ترتیل کی اصطلاح جو ہے نا وہ ادھر استعمال ہوئی ہوئی ہے، ادھر سے ہی ترتیل کا لفظ نکلا ہے، ترتیل کا حرف نکلا ہے کہ ترتیل کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ اب ہر حرف جو ہے اس کی علیحدہ سے خصوصیت ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں، یا ہم کس طرح سے عام سادہ طریقے سے ہم اردو کی طرح اس کو پڑھتے رہیں تو وہ تو اس کی صفات نہیں ہوں گی، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کے ہم اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ ہم نے، کیسے واضح ہوگا کہ کون سا لفظ ہم نے خفیف پڑھنا ہے، کون سا باریک ہے، کون سا موٹا ہے، اور کس حروف کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ، ہر حرف کو، ہر لفظ کے اوپر تجوید کے کوئی قواعد لاگو ہوتے ہیں، کچھ حروف ہیں ان کی خصوصیات ہیں، اور کچھ مخارج ہیں۔ یہ تینوں چیزیں مل کے ہر لفظ، ہر حرف کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کو اگر ہم ٹھہر کے پڑھیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کہ ترتیل کیا ہے، ٹھیک ہے، تبھی واضح ہوگا۔ ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو تجوید کے ساتھ قواعد اور صفات مخارج کے حساب سے پڑھنا، تو پھر ہی تجوید کا جو ہے وہ اصل مقصد اور مطلب ہے۔ تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ جیسے ہر زبان حروف سے شروع ہوتی ہے، الفابیٹ سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح جو قرآن ہے وہ بھی حروف تہجی ہے، یعنی کہ حروف تہجی سے ہی مل کے بنا ہوا نا، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہمیں حروف کی پہچان، حروف سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں۔ اور تجوید کا لغوی معنی ستھرا یا کھڑا کرنا، اور اصلاح قرآ میں حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو شو کر رہی ہے کہ ہمارے جو قرآن کے حروف تہجی جو حروف تہجی ہیں وہ کس طرح سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج جو ہے وہ یہاں پہ تصویر کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، فا علیحدہ ہے، واو علیحدہ ہے، واو جیسے ہم انگلش میں واو بولتے ہیں اس طرح سے واو کا مخرج ہے، اور ہمیشہ سے ہی کسی بھی طرح کا واو جو ہے وہ اس طرح ہی بولا جائے گا۔ پھر کچھ حروف ہیں یہ ہونٹ کے اوپر جو سے نشان بنا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، ہائی لائٹ کر کے، یہ دیکھیں، یہ اب با ہے، با اور ما، یہ دیکھیں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے،
اور یہ فا جو ہے یہ اس طرح سے دانتوں کو کرنے سے ادا ہوتا ہے. یہ حروف ہلکی کا سیٹ ہے پورا. اور ثا اور ذا یہ والا ایک سیٹ ہے. یہ لام ہے, یہ غاد ہے, اور یہ والا جو پورا سیٹ ہے یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک کے آگے بھی دو حصے آتے ہیں کہ زبان کی نوک کو کہاں لگانا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, یہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیٹیگرائز کی ہوئی ہیں. اور مخارج حروف, اصول مخارج 5 ہیں. حلق سے ادا ہوتے ہیں کچھ حروف, اور کچھ لسان زبان سے ادا ہوتے ہیں. شفتین ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. یہ اب آگے جا کے انشاءاللہ ہم بالکل سمپل اصطلاحات استعمال کر کے تو کریں گے جس سے ہمیں یاد رہے اور سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, ہم مشکل حروف اور چیزیں بھی استعمال نہیں کریں گے تاکہ جو عام سادہ فہم اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی سمجھ سکے. اب جوف دہن اور یہ حروف جو مدہ کہلاتے ہیں یہ بھی ہم آگے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. اور یہ غنہ, آگے بھی کوئی اصطلاحات آئیں گے ہم سمپل والی اچھے طریقے سے اور آسان کر کے پڑھیں گے. پھر یہ ہے کہ غنہ کہاں ہوتا ہے, غنہ کیا ہوتا ہے, اور کہاں غنہ نہیں ہوتا, یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. نون ساکن اور تنوین کیا ہوتی ہے, نون ساکن کیا ہے اور ساکن کیا ہے, تنوین کیا ہے, ان کی کیا حالتیں ہیں, ادغام, اقلاب, اظہار, اخفاء, یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آگے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. یہ اس لیکچر میں صرف یہ ایک تعارفی کلاس ہے. پھر حروف مدہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. کھڑی حرکات ہوں گی, حروف لین ہے, اور یہ ایک چھوٹا سا چارٹ ہے, چھوٹی سی سلائیڈ ہے. یہ بھی ایک میں اس کا تعارف دیتی جاؤں. آنے والے اسباق میں ہم انشاءاللہ سارا کچھ کور کریں گے بہت آسان اور سمپل طریقے سے. قرآن میں جو حرکات ہیں, جو حرکات حروف کے اوپر ہوتی ہیں, حروف کے اوپر جو بھی ہم پڑھیں گے قواعد وہ حروف سے ہی ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, حروف تہجی سے ہی ریلیٹڈ ہیں سارے. تو زیر زبر پیش کیا ہیں, ان کو حرکات بولتے ہیں, اور زبر زیر پیش کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے, اور ساکن کون سے حروف ہوتے ہیں, اور حرکات کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے, جھٹکے کے بغیر پڑھی جاتی ہیں, اور کتنی طرح کی حرکات ہوتی ہیں, جزم کیا ہے, اور پھر حروف کی نظم بھی ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے حروف تہجی کو, کہ کون کون سے حروف جو ہیں وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم نظم میں پڑھیں گے سب. اور حروف شفیہ اور ان کا مخارج ہے وہ بھی پڑھیں گے. وہ کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو چارٹ سے بتایا, یہ بھی تصویروں کے حساب سے, تصویروں کے ساتھ, سلائیڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کو سب کچھ سکھایا جائے گا. یہ دیکھیں, یہ بھی تا دا طا, یہ بھی اس کا سیٹ ہے حروف کا, ایک سیٹ حروف کا یہ ہے. اور اس طرح سے جو سملر حروف ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں وہ ہے کاف ہے, قاف ہے, حروف شجریہ ہے, ان کو کس طرح سے آپ نے پہچاننا ہے. اور یہ سارے جتنے بھی حروف ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آگے آنے والے آئندہ لیکچرز میں یہ کچھ اصطلاحات ہیں جو آگے آنے والے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے. یہ بھی ہم نے پڑھی ہیں, لیکن میں پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم آگے آنے والے اسباق میں جو پڑھیں گے, تاکہ یہ جو حروف ہیں ان سے تھوڑی سی آپ کو نوحہ ہو جائے اور پہچان ان کی ہو جائے, سمجھ آ جائے کہ یہ والے اسباق ہم آئندہ یہ والے اسباق جو ہیں آئندہ کلاسز میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, مخارج, صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا تجوید کہلاتا ہے. ابھی دیکھیں مخارج پہلی فرسٹ سلائیڈ میں یہاں پہ میں آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ مخارج ہیں. ٹھیک ہے, یہ صفات ہیں اور یہ قواعد ہیں. ان کو آپ پوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قواعد اور صفات اور مخارج کیا ہوتے ہیں, یا وہ کن چیزوں کو کہا جاتا ہے. چھوٹا سا ایک تعارفی چھوٹا سا دیا ہوا ہے کہ تاکہ پہچان کے لیے. تو آئندہ اسباق میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے. پھر تنوین کیا ہوتی ہے, تنوین کسے کہتے ہیں, نون ساکن اور تنوین کی جو حالتیں ہیں ان کے بارے میں, ادغام, اظہار, اخفاء, اقلاب, یہ سارا غنہ, ان سب کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ادغام کب ہوگا, اقلاب کب ہوگا, اخفاء کب ہوگا, اظہار کیسے کرنا ہے. یہ سارے اسباق انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. یہ حروف مستعلیہ ہیں,
اور یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ سارے لفظ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سملیرٹی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حمزہ و واو میں جو فرق ہے وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، جزم کیا ہوتی ہے، اور بڑے بہترین اور احسن انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ اب ہم قرآن تجوید کا کورس کرنے لگے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطانی وسوسوں سے بھی بچنے کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو یا اصلاح کے یا اپنی اصلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے تو شیطانی وسوسے لازمی ہی آتے ہیں، اور یہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں اور اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرما، اور ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت پر جمے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، اور تو ہمیں قبول و منظور فرمانا۔ آخر میں آپ سب کو السلام علیکم۔